بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہدانا الذي هدانا الى صراط مستقیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم مسئلہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے حاضر و ناظر، جو کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ کئی علاقوں میں اس پر اختلاف اور جو قائلین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حاضر و ناظر کا نظریہ رکھتے ہیں، اور دوسرے مخالفین ان سنی مسلمانوں کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ امت کے اندر جو اختلافی بنا ہے ختم ہو جائے۔ اگر یہ مسئلہ اختلاف کا جو باعث بنا ہے یہ ختم ہو جائے تو امت کے اندر ایک خوشی کی لہر پیدا ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو ناجائز کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ بھی ذرا غور و فکر کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو بات بھی ہوگی حوالہ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سفید و سیاہ پر ایک نظر، سفید سیاہ پر ایک نظر، صفحہ نمبر ہے 170۔ اور یہ لکھنے والے دیا بنا مسلک کے ایک اپنے آپ کو بڑا مناظر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہیں، مولوی ابو ایوب قادری صاحب، جو کہ دیوبند مسلک کے ایک نام نہاد مناظر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک سنی مناظر مولانا اکاڑوی صاحب کو جواب میں لکھتے ہیں۔ اکاڑوی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اکاڑوی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں حاضر و ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر کا گستاخانہ عقیدہ ہم نہیں رکھتے، اور ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ سفید و سیاہ پر ایک نظر، صفحہ نمبر 170۔ ناظرین کرام، اب یہ آج کل جو موجودہ زمانے کے ایک اپنے آپ کو بڑا مناظر سمجھتے ہیں مولوی ابو ایوب قادری صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں حاضر و ناظر ہیں۔ اب اس عبارت میں دو بڑی اہم باتیں ہیں، اور ہمارے نظریے کی الحمدللہ مکمل طور پر تائید کر رہی ہیں۔ ایک تو جو دیوبند مسلک کے مناظر ہیں ابو ایوب قادری صاحب اس بات کی تائید کر رہے ہیں اور اس بات کو واضح اقرار کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں حاضر و ناظر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ یہ دو باتیں ہمارے عقیدے کی مکمل طور پر تائید کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ابو ایوب صاحب نے اپنی اس کتاب میں سوید و سیاہ پر ایک نظر
صفحہ نمبر 170 پر آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس بات کو یہ مان گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں، اپنے روضہ شریف میں حاضر و ناظر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ یہ خود جو دیوبند مسلک کے مناظر ہیں ابو ایوب قادری صاحب اس بات کو واضح اقرار کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ساتھ ساتھ میں ابو ایوب صاحب کا اصول ابو ایوب صاحب کے اپنے اوپر بھی فٹ کروں گا۔ اس کا اپنا اصول ہے اور اسی کے اپنے سر پر میں فٹ کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، یہ ابو ایوب صاحب نے اس بات کا واضح طور پر اقرار کیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ابو ایوب صاحب کا روحانی باپ سمجھ لیں یا روحانی دادا ہوگا، جو بھی ہے، بارکہ یہ ابو ایوب صاحب کے اپنے گھر کا مفتی ہے، مناظر ہے۔ جیسے ابو ایوب صاحب اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا ڈاکٹر اور مناظر کہتے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں عقیدہ حاضر و ناظر پر تحقیقی کلام، تحقیق و تالیف ڈاکٹر مفتی محمد امام الدین القاسمی صاحب، صدر دارالافتاء جامعہ باب العلوم جعفر آباد دہلی، انڈیا کے یہ بہت بڑے ایک صدر مفتی ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ حاضر و ناظر پر تحقیقی کلام۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا وصف صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا وصف یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، مخلوق کا نہیں ہے، خواہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 9 ہے ناظرین کرام۔ پھر صفحہ نمبر 11 پر یہ ڈاکٹر مفتی محمد امام الدین القاسمی صاحب ابو ایوب صاحب کے گھر کے ہی مناظر ہیں، مفتی ہیں۔ انہوں نے صفحہ نمبر 11 پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حاضر و ناظر کا مفہوم دعویٰ لغتاً اور اصطلاحاً اردو زبان میں حاضر و ناظر اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات میں ذرے ذرے کو کف دست کی طرح دیکھتی ہو اور جس کا علم ابتدا و انتہا کے بغیر تمام کائنات پر محیط ہو۔ یہ ابو ایوب صاحب کے گھر کے ایک مناظر ہیں، دیوبند مسلک کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یعنی کہ لغتاً اور اصطلاحاً اردو زبان میں حاضر اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو کف دست کی طرح دیکھتی ہو اور جس کا علم ابتدا و انتہا کے بغیر تمام کائنات پر محیط ہو۔ تو ناظرین کرام، ابو ایوب صاحب نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں حاضر و ناظر ہیں، ہم مانتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ لغتاً اور اصطلاح اردو زبان میں حاضر اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات میں ذرے ذرے کو کف دست کی طرح دیکھتی ہو اور جس کا علم ابتدا و انتہا کے بغیر تمام کائنات پر محیط ہو۔ اہل علم حضرات اس پر ضرور توجہ کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ آگے چلیں ناظرین کرام، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ ڈاکٹر مفتی محمد امام الدین القاسمی صاحب جو کہ صدر مدرس ہیں اور دارالافتاء جامعہ باب العلوم جعفر آباد دہلی کے بہت بڑے ایک مناظر ہیں دیوبند مسلک کے، لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 14 پر حاضر و ناظر کا لفظ اگرچہ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، یہ بھی بہت قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا لفظ اگرچہ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، حاضر و ناظر کا لفظ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر کہتے ہیں کہ
ساری کائنات پر محیط بالعلم ہونے کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کا لفظ استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر مفتی محمد امام الدین القاسمی صاحب جو کہ دہلی کے صدر مدرس ہیں اور جامعہ باب العلوم کے صدر دارالافتاء اس کے مفتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا لفظ استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ابو ایوب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ پھر دیکھ لیں، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں اور عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ اب ابو ایوب صاحب لفظ حاضر و ناظر کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر استعمال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے استعمال کر رہے ہیں ابو ایوب صاحب لفظ حاضر و ناظر کا۔ دوسری جانب ابو ایوب صاحب ہی کے گھر کا مفتی، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، مفتی امام الدین القاسمی صاحب جو کہ دہلی کے صدر مدرس ہیں، باب العلوم اس کے یہ صدر مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا لفظ استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دعویٰ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات یا صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر شریک کرنا یا شریک ماننا شرک ہے۔ ناظرین کرام، اس نے تو ابو ایوب صاحب کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ اس ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب نے، پھر سنیے، انہوں نے پہلے کہا کہ لفظ حاضر و ناظر کا استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اور پھر کہا کہ اللہ جل جلالہ کی صفات، اللہ جلالہ کی ذات یا صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر شریک کرنا یا شریک ماننا شرک ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر میں بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، کہتے ہیں کہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا وصف صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، باری تعالیٰ کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ حاضر و ناظر اور علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے اور کسی مخلوق کا نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے یہ خاصہ۔ پھر کہتے ہیں کہ خواہ وہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو، یہ انکار کر رہے ہیں لفظ حاضر و ناظر کا استعمال، اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا خواہ وہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسری جانب ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے لفظ حاضر و ناظر کا استعمال بھی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اطلاق بھی کیا ہے۔ لفظ حاضر و ناظر کا آپ خود سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ انور میں حاضر و ناظر ہیں اور ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ جبکہ یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات یا صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر شریک کرنا یا شریک ماننا شرک ہے۔ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب نے ابو ایوب صاحب کے گلے میں شرک کا پھندا ڈال دیا ہے، اور جس کو ابو ایوب صاحب، کیونکہ ابو ایوب صاحب جواب لکھتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، اس بیچارے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا جواب لکھنا ہے، کیا کہنا ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ، اس لیے بیچارے نے یہ لکھ مارا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، اس نے لکھا ہے۔ جبکہ اس کا اپنا مفتی ڈاکٹر امام الدین القاسمی صاحب خود سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، مخلوق میں سے یہ کسی کا وصف نہیں ہے، وہ نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے حاضر و ناظر، یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات یا صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر شریک کرنا یا شریک ماننا شرک ہے۔
یہ شرک کا پھندا ابو ایوب صاحب کے گردن پر جا رہا ہے۔ یہ سارے فتوے ابو ایوب صاحب کی گردن پر لگ رہے ہیں، لیکن ابو ایوب صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنے اصولوں سے ان کو ذرا ہٹا کر دکھائیں کہ یہ تمہارے اپنے گھر کا مفتی تمہارے بارے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے صفحہ نمبر 26 پر، جبکہ حضور، اور یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جبکہ حضور اور حضور کے نام کے صاد کا نشان لگایا ہے، جبکہ مولوی روح اللہ نقشبندی صاحب اور قاضی زاہد الحسینی صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف صاد کا نشان لگاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ تو ان کے قاضی زید الحسینی صاحب کے فتویٰ سے اور روح اللہ نقشبندی صاحب کے فتویٰ سے اور یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین کی گردن پر گستاخی کا فتویٰ جا رہا ہے، یہ ان کا اپنا اصول ہے ابو ایوب صاحب کا۔ لکھتے ہیں جب حضور نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی نور ہیں، نہ مختار کل ہیں، نہ ہی حاضر و ناظر ہیں، انہوں نے مطلقاً انکار کر دیا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب یہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات مان رہے ہیں، حاضر و ناظر، عالم الغیب اور نور، مختار کل، ان ساری باتوں کو یہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب یہ اللہ کی صفات مان رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کو بالکل معلوم نہ تھا جو اس نے لکھا ہے، اور نہ ہی نور ہیں، جبکہ مفتی یہ اعظم مفتی فرید صاحب فتاوی فریدیہ والے انہوں نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا منکر وہ بھی کافر ہے۔ تو مفتی فرید صاحب کے فتویٰ سے ڈاکٹر مفتی امام الدین صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے یہ ابو ایوب صاحب خود بتائیں گے۔ ناظرین کرام آگے چلیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کتاب کے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ناظرین کرام صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب لکھتے ہیں، باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری ذات میں حاضر و ناظر وغیرہ جیسی الوہی صفات کو موجود ماننا یا تو قرآن کریم کی بین تعلیمات سے نابلد ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام اس عبارت کو آپ بار بار پڑھیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حاضر و ناظر والی جو صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی الوہیت والی صفت ہے، حاضر و ناظر کی اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفات ہے حاضر و ناظر۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھا ہے کہ بقول مفتی امام الدین القاسمی صاحب کے اسی صفت کو، اسی الوہیت صفت کو مولوی ابو ایوب صاحب کیا لکھتے ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ مبارک میں حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ تو ابو ایوب صاحب بقول مفتی امام الدین القاسمی کے اللہ کی الوہیت والی صفات کو نبی کے اندر مان رہا ہے، تو اللہ کی الوہیت والی صفت کو غیر خدا میں ماننا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات یا صفات میں سے کسی بھی صفت میں کسی بھی مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر شریک کرنا یا شریک ماننا شرک ہے۔ ابو ایوب صاحب نے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کے فتویٰ سے، اور اللہ کی الوہیت والی صفت، اللہ کا خاصہ، اللہ کی خاص صفت کو مولوی ابو ایوب صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے مان کر، لکھ کر، اور حاضر و ناظر کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اطلاق کر کے اور ڈاکٹر امام الدین القاسمی صاحب کے فتویٰ سے بہت بڑا شرک کیا ہے۔ تو میں مولوی ابو ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہی اصولوں سے یہ ڈاکٹر امام الدین صاحب کے جتنے بھی فتوے ہیں تیری گردن پر جا رہے ہیں، یہ سارے تیرے اوپر فٹ ہو رہے ہیں،
تو نے شرک کیا ہے، تو نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ڈاکٹر امام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، اس لفظ کا استعمال غیر اللہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ پھر ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی الوہیت میں سے ایک صفات میں سے صفت ہے، حاضر و ناظر۔ تو ابو ایوب صاحب یہ تمہارے گھر کا مفتی اللہ کا خاصہ بتا رہا ہے لفظ عالم، لفظ حاضر و ناظر کو۔ تمہارے گھر کا مفتی حاضر و ناظر کو غیر خدا پر اطلاق کرنا، استعمال کرنا ناجائز کہہ رہا ہے، اور یہ سارے فتوے ابو ایوب صاحب کی گردن پر جا رہے ہیں۔ ابو ایوب صاحب نے بہت بڑا ایک شرک کیا ہے جس کا جواب خود دیں گے اپنے اصولوں سے۔ آگے معزز سامعین و ناظرین، حاضر و ناظر کا مسئلہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، انہوں نے خود جو کم علم لوگ ہیں انہوں نے خود مشکل بنا دیا ہے، جس کے جی میں جو آیا اس نے لکھ مارا ہے۔ اب ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ ابو ایوب صاحب نے لکھا ہے، آپ خود سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابو ایوب صاحب کو معلوم نہ تھا۔ میرے پاس ایک بڑا حوالہ موجود ہے، شریعت یا جہالت، صفحہ نمبر 370، اور لکھنے والے ان کے بہت بڑے ایک عالم مولانا پالن حقانی صاحب دیوبند مسلک کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 370 پر شریعت یا جہالت، لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر، لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں بندہ کو ملانا کفر ہے۔ اس نے تو بالکل ابو ایوب صاحب کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، اس نے تو پیچھے ککھ بھی نہیں چھوڑا۔ مولوی پالن حقانی صاحب نے اپنی کتاب شریعت یا جہالت صفحہ نمبر 370، پھر سنیے، لکھتے ہیں حاضر و ناظر یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے، حاضر و ناظر یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں بندہ کو ملانا کفر ہے۔ ابو ایوب صاحب کی گردن پر یہ کفر کا فتویٰ جا رہا ہے، ابو ایوب صاحب کے اپنے اصولوں سے۔ ابو ایوب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے اصولوں سے ذرا حل کرو نا۔ اگر تم جواب نہیں لکھ سکتے تھے تو چھوڑ دیتے، الٹا تو یہ تمہارے اپنے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، یہ ساری باتیں تمہارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں، جبکہ یہ پالن حقانی صاحب کہتا ہے کہ حاضر و ناظر یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں بندے کو ملانا کفر ہے۔ ابو ایوب صاحب تم نے کیا کر ڈالا ہے، تم نے کیا لکھ مارا ہے، اپنے اصولوں سے اس کو بھی حل کرو۔ آگے چلیں ناظرین کرام، ایک اور بھی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مولوی سرفراز خان صفدر، اس کو بہت بڑا امام اہل سنت کہتے ہیں دیوبند مسلک کے، اور اس کی عبارتوں کو اور ان کی باتوں کو علماء دیوبند کی ترجمان سمجھتے ہیں، اگرچہ مانتے نہیں ہیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں تفریح الخواطر صفحہ نمبر 21 پر، لکھتے ہیں اگرچہ لفظ حاضر و ناظر علم غیب الفاظ و مفہوم کے لحاظ سے کچھ فرق ہے، لیکن معال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مزید لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ معال کے اعتبار سے علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں۔ ناظرین کرام، تفریح الخواطر صفحہ نمبر 21 ہے۔ ابو ایوب صاحب کا یہ ایک روحانی طور پر میرا خیال استاد جی بھی بنتا ہے۔ سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر علم غیب مفہوم کے لحاظ سے کچھ فرق ہے، لیکن معال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ مزید لکھتے ہیں معلوم ہوا معال کے اعتبار سے علم غیب حاضر و ناظر ایک ہیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر صاحب سے کہتے ہیں عالم الغیب یعنی علم غیب، مولوی سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں۔
تفریح الخواطر صفحہ نمبر 21 ہے۔ اور دوسرے مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب لکھتے ہیں عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ دونوں ایک ہی ہیں، فتاوی قاسمی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ دونوں ایک ہی ہیں، فتاوی قاسمیہ اور صفحہ نمبر 165۔ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ دونوں ایک ہی ہیں، فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ ادھر ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، روزہ مبارکہ میں۔ ادھر مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر عالم الغیب یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جب دونوں ہی ایک ہی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار شریف کے اندر حاضر و ناظر اور عالم الغیب بھی مان لیا ہے۔ کیوں؟ یہ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ دونوں ایک ہی ہیں، حاضر و ناظر اور عالم الغیب یہ دونوں ایک ہی ہیں، فتاوی قاسمیہ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا، کیونکہ یہ لازم آئے گا کہ ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار شریف میں روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر اور عالم الغیب مان لیا ہے، کیونکہ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں یہ دونوں عالم الغیب اور حاضر و ناظر کا مسئلہ دونوں ایک ہی ہیں، فتاوی قاسمیہ ہے۔ دوسری جانب مفتی سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ علم غیب اور حاضر و ناظر یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں۔ جب علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں تو پھر لازم آیا کہ ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں علم غیب مان لیا ہے، علم غیب بھی مان لیا، کیونکہ سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سرفراز خان صفدر صاحب کی بولی ہے، کہتے ہیں کہ علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں تو لازم آئے گا کہ ابو ایوب صاحب نے، کیونکہ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار شریف میں روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتا ہوں، یہ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں۔ سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں، شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں علم غیب اور حاضر و ناظر ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لازم آیا کہ ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کی بات سے اور مولوی سرفراز خان صفدر صاحب کی بات سے مولوی ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں علم غیب اور عالم الغیب مان لیا ہے۔ یہ تو لازم آئے گا، کیونکہ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جانب وہ ڈاکٹر مفتی امام الدین القاسمی صاحب جو کہ باب العلوم کے ایک صدر مفتی ہیں، صدر مدرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی الوہیت میں سے ایک صفت ہے حاضر و ناظر۔ اور پھر شرک کا فتویٰ، پھر کفر کا فتویٰ اس نے لگایا ہے اور کہا کہ حاضر و ناظر کا لفظ غیر خدا کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو ایوب صاحب استعمال کر رہے ہیں، یہ سارے فتوے ابو ایوب صاحب کی گردن پر جا رہے ہیں۔ مولوی پالن حقانی صاحب کا کفر کا فتویٰ ابو ایوب صاحب کی گردن پر جا رہا ہے۔ پھر سرفراز خان صفدر صاحب، مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب اور علم غیب اور حاضر و ناظر یہ دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب ابو ایوب صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مان رہے ہیں، خود لکھا ہے، اپنے لکھے کا کیسا انکار کریں گے؟ تو ادھر سرفراز خان صفدر صاحب نے اور مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب نے یہ لکھ مارا ہے کہ علم غیب اور عالم الغیب اور حاضر و ناظر یہ دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب حاضر و ناظر ابو ایوب صاحب نے روزہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو علم غیب ہی مان لیا، عالم الغیب بھی مان لیا، لازم آ رہا ہے۔ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے کوئی فرق نہیں ہے، شبیر احمد قاسمی صاحب نے لکھا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ ادھر مولوی پالن حقانی صاحب کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت بندہ میں ملانا کفر ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ ابو ایوب صاحب کی گردن پر جا رہا ہے۔ ابو ایوب صاحب اپنے اصولوں سے اس کو ہٹائیں گے۔ میں ابو ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ تو نے لکھا تو ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرے بڑے بڑے مفتیوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ آگے چلیں اختصار کے ساتھ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، ارشاد المفتین، اور جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے لکھنے والے کوئی ابو ایوب صاحب کی طرح کوئی عام آوارہ قسم کا مولوی نہیں ہے، اس کا اپنے باطل دیوبند مسلک کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ القبات آپ ذرا سنیں۔ ولی کامل، فقیہ العصر، مفتی اعظم، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب بانی، جامعۃ الحمید لاہور، اس کے یہ مفتی ہیں، اس کے بانی بھی ہیں، ان کا اپنا مدرسہ ہے۔ ولی کامل، فقیہ العصر، مفتی اعظم، شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الحدیث ہے، کتنا بڑا مفتی اعظم ہے۔ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 108۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر و مختال کل ماننے والے کا حکم۔ مسئلہ نمبر 17 کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ سائل مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، اور سائل نے احسن الفتاویٰ کا مطالعہ کیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بریلوی مسئلہ کا آدمی قربانی کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مشرک ہے، اور ان کے عقائد یہ ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور مختار کل علم غیب اور نظر وغیرہ مانتے ہیں۔ اور ایک بریلوی مسلک کے آدمی سے حصے میں شامل ہونے کی وجہ سے گفتگو ہوئی، اس نے یہ کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز عطائی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ کے حسن کی پہلی تجلی مانتے ہیں، اور اختیار عطائی مانتے ہیں، اور روحانی طور پر ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ جسمانی طور پر اگر چاہیں تو متعدد مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ما کان و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک سمندر میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ ایسے عقائد رکھنے والا بریلوی مشرک کہلائے گا یا صحیح العقیدہ کہلائے گا؟ اور نظر کے بارے میں پوچھا تو یہ جواب دیا کہ ہم جو نظر کہتے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہ کام پورا فرما دے، ہم آپ کے نام پر ایک دیگ پکا کر خیرات کریں گے اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سوال تھا اس ولی کامل فقیہ العصر مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی حمید اللہ جان صاحب سے کسی نے سوال کیا، کسی نے لکھ کر بھیجا، تو مفتی شبیر یہ مفتی حمید اللہ جان صاحب جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، سوال میں ذکر کردہ تفصیلات کے ساتھ مذکورہ عقائد رکھنے والا شخص مشرک نہیں کہلائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، دوبارہ سنیں، سوال میں ذکر کردہ تفصیلات کے ساتھ مذکورہ عقائد رکھنے والا شخص مشرک نہیں کہلائے گا۔ ایسا عقائد رکھنے والا، یہ جو پیچھے سارے سوال میں لکھے ہیں سارے عقیدے، یہ مفتی حمید اللہ جان صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، دیوبند مسلک کا، کوئی عام للو پنجو یا آوارہ قسم کا نہیں ہے، یہ اس کا اپنے مسلک کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک نہیں کہلائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک عبارت نقل کی ہے فتاوی شامی کی، کہتے ہیں قولو قیل یکفر لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ الغیب قال فی التترخانی وفی الحجت ذکر فی الملتقد انه لا یکفر لأن الاشیاء تعرض على روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان الرسول یعرفون بعض الغیب بعض الغیب قال تعالی عالم الغیب فلا یظہر على غیب احدا الا من ارتضى من رسول قلت بل ذکروا فی کتب العقائد ان من جملة الکرامات الاولیاء الاطلاع على بعض المغیبات وردوا على المعتزلة المستدلین بهذه الآية على نفسها بأن المراد الإظهار بلا واسطة والمراد من الرسول الملك او غیرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آخر میں یہ عبارت لکھی، یہ عبارت بھی الحمدللہ ہماری تائید کر، کیونکہ شروع میں جو قول ہے قولو قیلا، قیلا کمزور ضعیف قول ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ نیچے جو لکھا ہوا ہے عبارت کے اندر اس نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ قال فی التترخانی وفی الحجت،
انہوں نے تو جو ہے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ قیلہ سے شروع ہو رہی ہے عبارت، کمزور ضعیف قول، جو آگے لکھا ہے وَأَنَّ الرَّسُولَ يَعْرِفُونَ بَعْضَ الْغَيْبِ، یہ بھی پڑھیں نا، آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ مفتی اعظم الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے کہ دیکھیں مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل فقیہ الاثر دیوبند مسئلہ کا مفتی حمید اللہ جان صاحب یہ ساری باتیں مان گیا ہے اور لکھ گیا ہے کہ ایسا عقیدے رکھنے والا آدمی مشرک نہیں کہلائے گا۔ آج کا کوئی سروزہ لگا کر 4 مہینے لگا کر اگر کہ یہ مشرک ہو گیا یا کافر ہو گیا، وہ تو پہلے اپنا شیشے میں منہ تو دیکھے نا۔ ایک طرف فقیہ الاثر ہے، مفتی اعظم ہے، شیخ الحدیث ہے تمہارا، وہ کہتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک نہیں کہلائے گا، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ دوسری جانب ابو ایوب صاحب نے مان لیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، ہم عرض اعمال کے بھی قائل ہیں۔ عرض اعمال پر انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، یہ بھی ہماری تائید کر گیا ابو ایوب صاحب۔ پھر ابو ایوب صاحب نے لکھا تو ہے کہ ہم روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن ابو ایوب صاحب کو معلوم نہ تھا مفتی امام الدین القاسمی صاحب نے ابو ایوب صاحب کی گردن پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے ہیں۔ مولوی پالن حقانی صاحب نے کفر کا فتویٰ ابو ایوب صاحب کی گردن پر لگا دیا ہے کہ ابو ایوب صاحب یہ مان رہا ہے۔ پھر مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب نے اور مولوی سرفراز خان صفدر صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ علم غیب اور حاضر و ناظر، عالم الغیب اور حاضر و ناظر یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جب ابو ایوب صاحب نے ایک بات مان لی ہے، ایک بات حاضر و ناظر والی بات مان لی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انور میں حاضر و ناظر مانتے ہیں، جب یہ بات مان لی ہے، ادھر سرفراز خان صفدر صاحب مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کیا کہتے ہیں؟ علم غیب اور حاضر دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے بقول سرفراز خان صفدر کے، جب فرق نہیں ہے بقول مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب نے، تو ثابت یہ ہوا مولوی ابو ایوب صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انور میں علم غیب اور حاضر و ناظر مان لیا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب مفتی امام الدین قاسمی صاحب کے اور مولوی پالن حقانی صاحب کے جو کفر اور شرک کے فتوے ابو ایوب صاحب کی گردن پر میں نے رکھے ہیں، ابو ایوب صاحب اپنے اصولوں سے اس کو ہٹائیں۔ آخر میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، یہ مولوی ساجد خان نقشبندی صاحب ہیں کراچی کے، یہ اپنے آپ کو بڑا مناظر سمجھتے ہیں اور بڑا محقق سمجھتے ہیں، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، نواب احمد رضا خان فاضل بریلوی حیات خدمات کارنامے، مولوی ساجد خان صاحب نے لکھی ہے اس کو، اسی کے صفحہ نمبر 1024 پر لکھتے ہیں، میں نے جو کچھ پیش کیا الزاماً اور رد عمل کے طور پر پیش کیا، لہٰذا اس کے جواب میں ہمارے مسلک کے حوالہ جات ہرگز قابل احتجاج نہ ہوں گے۔ جو کچھ ہے ان کے اپنے گھر کا گند ہے، لہٰذا اس سے اپنے گھر ہی سے صاف کروائیں۔ یہی بات میری طرف سے بھی ہے، جو ساجد خان صاحب نے لکھے یہی بات میری طرف سے بھی ہے۔ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے تمہارے اصولوں سے رد عمل کے طور پر تمہارا اپنا ہی گند ہے، اس کو اپنے ہی گھر سے صاف کروائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔